اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں سب گھروں میں خیریت ہو، اچھی اچھی خبریں سب گھروں سے آئیں، سب صحت مند ہوں، پوری دل جمعی سے آپ قرآن پاک کو سن رہے ہوں اور اس کو لیکچر کو اپنے اندر سمونے کی کوششوں میں مصروف ہوں۔ چلیے آج انشاءاللہ العزیز ہم 5ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل کریں گے۔ چھوٹا سا رکوع ہے، جلدی سے ہی ہو جائے گا آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، کہ بیان کرے تمہارے واسطے، ویہدیکم، اور چلائے تمہیں، سنن الذین، راستے ان لوگوں کے، الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور معاف کرے تم کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یریدو، اور اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ تم پر متوجہ ہو، تمہاری توبہ قبول کرے، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہواتی، جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے، اپنے نفس کو شہوتوں کے پیچھے جنہوں نے لگایا ہوا ہے، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بنا ہے کمزور۔ اچھا، یہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان سے پچھلی جو آیتیں ہیں وہ آپ نے دیکھی تھی کہ نکاح وغیرہ کے بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے ان میں بیان فرمائے تھے۔ تو اب ان احکامات کو بیان، اب ظاہر ہے اس میں کسی کو کوئی سختی بھی لگی ہوگی اور کسی کو کوئی سہولت بھی لگی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خوب واضح طور پر کھول کے تمہیں میں نے احکامات بتا دیے، اور پھر انبیاء کرام اور صالحین جو پہلے گزرے ہیں ان کے طریقے کی رہبری بھی فرما دی ہے کہ اچھوں کے طریقوں پہ چلو۔ اب تم یہ نہ سمجھو کہ حرام حلال کی تفصیلات صرف ہمارے لیے رہ گئی ہیں، اس سے ہمیں تنگی پڑ رہی ہے، بلکہ جو تم سے پہلی امتیں گزری ہیں ان کو بھی اسی طرح کے احکامات بتائے گئے تھے۔ جنہوں نے عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں شرف قبولیت حاصل ہوا۔ پھر جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے مزوں کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ باطل مذہبوں کی پیداوار ہے، باطل مذہبوں کے پیروکار ہیں، تو ان کے نزدیک تو حلال اور حرام کوئی چیز ویسے ہی نہیں ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو بھی جو راہ حق ہے اس سے ہٹا دیں، اور اپنے باطل ارادوں کی طرف تمہیں بھی متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو تم ان سے ہوشیار رہنا۔ بعض مذہبوں میں تو اپنی محرم عورتوں سے بھی نکاح کر لینا درست ہے، اور بہت سے جو ملحدین ہیں اس دور میں وہ نکاح کو ختم کرنے کے ہی حق میں ہیں۔ بعض ممالک میں عورت کو متاع مشترک قرار دیا جاتا ہے، اور یہ باتیں کون لوگ کرتے ہیں؟ جو سراپا نفس کے بندے ہیں، خواہش کے غلام ہیں، اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بعض ضعیف الایمان لوگ جو ان ملحدوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، وہ ان کی باتوں میں آ کے اپنے دین کو فرسودہ خیال کرنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ انسانیت کی ترقی کا جو ہے نا راستے میں رکاوٹ ہے۔ نادانستہ طور پر اس خام خیالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جیسے یہ ماڈرن نظریات کے حامی ہیں، کاش ہمارا دین بھی ہمیں اس کی اجازت دیتا۔ تو نعوذ باللہ، اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ تم لوگ ایسے بد نیت انسانوں کے نظریات کو اپنانے سے دور رہنا۔ پھر یہ جو فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے، ہلکے کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ، ہلکے احکامات تمہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ تمہاری دقتیں دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں ایسے نرم احکام دیے جن پر سب عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ ہو تو پھر باندیوں سے نکاح کر لو۔ پھر اور کیا آسانی پیدا کی کہ مہر کو نکاح کے وقت مقرر کرنا تو بہت ضروری ٹھہرایا، اس کے بغیر نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، لیکن آپس کی رضامندی، پچھلے رکوع میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ آپس کی رضامندی سے تم اسے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو جو لکھا ہوا ہے۔ پھر ایک عورت ہے اور جسمانی طور پہ آپ بہت قوی ہیں تو آپ کو دوسری عورت کی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے کیا ہوا کہ گناہوں میں پھنسنے، ادھر ادھر زنا کرنے اور ادھر ادھر گرل فرینڈز کے ساتھ جو گند گھولنے سے آپ بچ جاؤ گے، اور پھر کیا ہوگا کہ جائز طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ آپ رہنا شروع کر دو۔ پھر جو فرمایا خلق الانسان ضعیفا، یعنی انسان خلقی طور پر ضعیف ہے، اور پھر اس کے اندر جو شہوانی مادہ ہے وہ بھی رکھا گیا ہے۔ اب اگر بالکل ہی عورتوں سے دور رہنے کا حکم دے دیا جاتا تو اطاعت اور فرمانبرداری کرنے سے عاجزی ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عجز اور ضعف کو پیش نظر رکھتے ہوئے عورتوں سے نکاح کرنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ترغیب دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح کو کرنے کی ترغیب دی ہے، اور نکاح کے بعد آپس میں جو ایک دوسرے کو نفس اور نظر کی پاکیزگی کا نفع پہنچتا ہے اور دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں تو ان سے طرفین کو بہت تقویت پہنچتی ہے۔ عورت کو بھی نکاح کے بعد، شادی کے بعد ایک خاص قسم کا کانفیڈنس حاصل ہوتا ہے، ایک شیلٹر ملتا ہے، کوئی اس کی طرح میلی آنکھ سے نہیں پھر دیکھ سکتا، سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا خامند ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح ضعف کو دور کرنے کا، اور یا نکاح کو جو باہمی معاہدہ کہا ہے، تو اس سے عورت کا بھی ضعف دور ہوا اور مرد کا ضعف بھی دور ہوا۔ تو یہ ایک بے مثال معاہدہ اللہ تعالیٰ نے
عقد کی صورت میں جو ہے بندے کے لیے مہیا کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ تجارت ہو، ان تراض منکم، تمہاری آپس کی خوشی سے، رضامندی سے، ولا تقتلوا، اور نہ خون کرو، انفسکم آپس میں، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کام کرے، عدوانا، تعدی سے بڑھ کر، وظلما، اور ظلم سے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ اب دیکھیں، شروع جب سورہ نساء ہوئی تھی تو تمام انسانوں کا ایک ماں باپ سے پیدا ہونا، سب کا ایک رشتہ اخوت میں جکڑے رہنا، یہ بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی ادائیگی کی طرف ایک خاص اشارہ فرما دیا۔ پھر بیچ میں یتیموں اور عورتوں کا ذکر آیا، پھر میراث کے احکامات بھی آئے، اور اس میں یتیموں عورتوں کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی تاکید آ گئی۔ پھر بعد میں نکاح کے احکامات آئے کہ کس عورت سے نکاح حلال ہے اور کس سے حرام ہے۔ پھر ان آیتوں میں عام انسانوں کی جان و مال کی حفاظت اور ان میں ہر جائز اور ناجائز تصرف کرنے کی ممانعت کا بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو اب 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس طرح باطل طریقے سے غیر کا مال کھانا جائز نہیں ہے نا، خود اپنا مال بھی باطل طریقے سے خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اموالکم بینکم جو لفظ آئے نا، مال آپس کے، تو اب یہ تو اس بات پہ تو سبھی کا اتفاق ہے نا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال ناجائز طور پر نہ کھائے۔ لیکن ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اپنا ہی مال ناجائز طور پر کھائے۔ مطلب کیسے کھائے؟ مثلا ایسے کاموں میں خرچ کرے جو شرعاً گناہ یا اسراف بیجا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی روح سے منع فرمایا، ناجائز فرمایا۔ اب یہ جو لا تاکلو کا لفظ آیا نا، مت کھاؤ، اس کا عام محاورے کے اعتبار سے مطلب ہے کہ مت کھاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھانا سے اٹ سیلف، صرف کھانا جو ہم کھاتے ہیں ہاتھ میں لے کے اس کو کھانا کہا گیا، نہیں۔ کسی کے بھی مال میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی تصرف جو ہے نا، اس کو کھانا ہی بولا جاتا ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں نہیں وہ تو اس کے اتنے پیسے کھا گیا، وہ تو اس کی اتنی زمینیں کھا گیا، وہ تو اس کا مکان ہی کھا گیا، تو وہ کھانا تو نہیں ہوتا نا۔ مطلب اس میں بیجا تصرف، یعنی کسی بھی قسم کے مال میں جو بھی بیجا تصرف ہوگا وہ کھانا ہی کہلائے گا، چاہے وہ کھانے کی چیز نہ بھی ہو۔ اب جیسے یہ جو ناحق کا لفظ بولا گیا نا کہ ناحق نہ کھاؤ، بالباطل، ناحق نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اس میں چوری، ڈاکہ، غصب کرنا کسی مال کو، خیانت، رشوت، سود، قمار اور تمام معاملات فاسدہ داخل ہیں، جن کا مطلب شرعی طور پہ کوئی جو ہے منعقد نہیں ہوتی بیع و تجارت، تو وہ بھی اسی میں داخل ہیں، بالباطل، ناحق کھانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کے مال میں کسی قسم کے تصرف کو حرام قرار دیا ہے، لیکن جائز طریقوں کو حرمت میں مستثنا بھی قرار دیا ہے۔ مثلا فرمایا نا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یعنی دوسروں کا وہ مال حرام نہیں ہے جو بذریعہ تجارت یا باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو۔ جائز طریقے جو ہیں اس میں اگرچہ تجارت کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، مثلا عاریت پہ کوئی چیز دے دی جاتی ہے، ہبہ کر دیا جاتا ہے، انسان اپنا مال صدقہ کرتا ہے، یا میراث بنتا ہے انسان کا مال۔ لیکن عام طور پر ایک شخص کا مال دوسرے کے تصرف میں آنے کی معروف اور جاری صورت جو ہے اس کو تجارت ہی بولا جاتا ہے۔ عام طور پر تجارت کے معنی تو بیع و شرع کے لیے جاتے ہیں نا، لیکن تفسیر مظہری میں ہے کہ اجارہ یعنی ملازمت اور مزدوری، پھر کرائے کے معاملات، ان سب کو بھی تجارت میں داخل کیا گیا ہے، کیونکہ بیع میں تو مال کے بدلے میں مال حاصل کیا جاتا ہے نا، لیکن اجارہ میں کیا ہوتا ہے کہ محنت اور خدمت کے بدلے میں مال حاصل ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنا مال لگاتا ہے، دوسرا اپنی ایفرٹ لگاتا ہے، یہ سارا سنبھالے گا، وہ اپنا ہنر وہ استعمال کرے گا، اور ایک مال لگاتا ہے، وہ تو جائز ہے نا۔ تو یہ بھی ایک دوسرے کے جو ہے نا حقوق میں تصرف کرنا ہے، لیکن چونکہ رضامندی سے ہوتا ہے تو جائز ہے۔ پھر اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کسب معاش کے جتنے بھی ذرائع مقرر کیے ہیں ان میں تجارت اور محنت سب سے افضل ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सी हलाल कमाई जो है वो तैयब है, पाकीज़ा है। तो आपने पता क्या फरमाया, अमल रजुली बियदिही वकुल्लु मबीइन मबरूर, यानी इंसान के हाथ की मजदूरी और हर सच्ची बेव शरा, यानी कैसी सच्ची बेव शरा जिसमें झूठ फरेब ना हो। फिर अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताजिरु सदूक़ अल अमीनु मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, सच्चा ताजिर जो अमानतदार हो वो अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा, यानी क़यामत के दिन। फिर हज़रत अनस से भी एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताजिरु सदूक़ु तहत ज़िल्लिल अर्शी यौमल क़यामती, सच्चा ताजिर क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि सबसे पाक कमाई जो है वो ताजिरों की कमाई है, लेकिन उसकी कोई शर्तें भी लगाई हैं, वो भी सुन लें। बहुत सारे लोग बेव शरा का काम करते हैं ना, तिजारत करते हैं ना, जॉब नहीं करते, तो उनके लिए खुशखबरी है, लेकिन किस तरह खुशखबरी है, किन कंडीशंस के साथ है, वो भी सुन लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा पाक कमाई ताजिरों की कमाई है, बशर्ते वो जब बात करें तो झूठ ना बोलें, जब वादा करें तो वादा खिलाफी ना करें, जब उनके पास कोई अमानत रखी जाए तो इसमें खयानत ना करें, जब कोई सामान किसी से खरीदे तो ताजरों की आदत के मुताबिक उस सामान को बुरा और ख़राब ना बताएं, और जब अपना सामान फरोख्त करें तो वाक़या के ख़िलाफ़ उसकी तारीफ़ ना करें, और जब उनके ज़िम्मे किसी का कर्ज़ हो तो टलाएं नहीं, और जब उनका कर्ज़ किसी के ज़िम्मे हो तो उसको तंग ना करें। देखें कितनी खूबसूरत बातें। आज गौर कीजिएगा, अगर इस सारी कैटेगरी, सारी कसौटी पे हम पूरा उतरते हैं तो फिर हमारी तो कमाई बड़ी अच्छी बाबरकत होनी चाहिए। नहीं पूरा उतरते, झूठ बोल के, खयानत करके, अपने माल की तारीफ़ें करके, दूसरे माल को नीचा दिखा के, गाहक को मुतमईन करके, झूठी सच्ची उसकी माल की तारीफ़ें करके वो हम बेचते हैं, इसीलिए तो माल में बरकत नहीं है। कमाते बहुत सारा है। अगर आप कैश बुकें उठा के देखें तो रोज़ाना की कमाई हज़ारों में, यानी लाखों की सेल हुई तो हज़ारों की कमाई तो ज़रूर हुई, लेकिन उसमें बरकत नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने जो है ना वो वईद भी सुना दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना तुजारा युबअतूना यौमल क़यामती फुज्जारन इल्ला मन इत्तक़ल्लाह व बर्रा व सदक़ा। क्या मतलब है? क़यामत के रोज़ ताजिर लोग फाजिरों, गुनहगारों की सफ़ में होंगे, बजुज़ इस शख्स के जो अल्लाह से डरे और नेकी का मामला करे और सच बोले। तो दूसरे का माल हलाल होने की अव्वलीन शर्त तो अल्लाह ताला ने आपस की रजामंदी लिखी, कि तिजारत भी हो तो आपस की रजामंदी से हो। अच्छा, कुछ सूरतें ऐसी भी हैं कि बज़ाहिर इंसान की रजामंदी जाहिर होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको हलाल करार नहीं दिया, क्योंकि वो रजामंदी दर हकीकत मजबूरी की रजामंदी होती है, हकीकी रजामंदी नहीं होती। इसलिए अल्लाह ताला ने उसे कलदम जो बेव शरा है ना उसमें डाला है, उस खाते में डाला है। मिसाल के तौर पे आम ज़रूरत की चीज़ों को सब तरफ से समेट के कोई शख्स एक कंपनी या कोई एक कंपनी क्या करती है, स्टॉक कर लेती है, फिर इसकी कीमत में खातिर ख्वाह इजाफा करके फ़रोख्त करने लगती है। अब चूंकि बाजार में दूसरी जगह मिलती ही नहीं है तो ग्राहक मजबूर है कि महंगी सस्ती जैसी भी है ये फ़रोख्त कर रहा है उससे ख़रीदे। अब इस सूरत में अगरचा ग्राहक खुद चल के आया है और बज़ाहिर वो अपनी रजामंदी के साथ खरीद रहा है, उसको कोई जबर नहीं कर रहा खरीदने पे, लेकिन इसकी ये रजामंदी दर हकीकत एक मजबूरी के तहत है। इसलिए जिसने इस तरह की बै की उसने कलदम जो है ना वो तिजारत की, गुनाह कमाया, उसका मुनाफा जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ मेडिसिन वगैरह की जो कंपनियाँ हैं, दवाइयाँ जो हैं, जो हर शख्स को जान बचाने के लिए मजबूरन ख़रीदनी पड़ती है, चाहे घर बिक जाए चाहे जेवर बिक जाए, उसको आम तौर पे कंपनियां इसी तरह करती हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टर भी जो प्रैक्टिस करते हैं वो कुछ दवाओं को उठवा के, यानी ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही जिससे आपका वास्ता ना पड़ा हो कि जिस प्राइवेट सेक्टर में आप किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाए तो उस डॉक्टर ने आपको ख़ास दुकान का पता बताना है कि ये मेरी मेडिसिन आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा देगी, लेकिन ये मिलेगी फ़लाँ स्टोर से। अब आप कहीं भी रहते हो, आप उसी इलाके में जाएं जिस इलाके का उसने नाम बताया, और वो सिर्फ वहाँ से मिलेगी और उस कीमत पे मिलेगी जिस कीमत पे वो अपनी मनमानी की कीमत वो वसूल करेगा। उसमें डॉक्टर का भी हिस्सा है, उसमें केमिस्ट का भी हिस्सा है। वो दवाई कहीं से मिलेगी ही नहीं। पहले हमें इन बातों की समझ नहीं आती थी, लेकिन जब से हम इन सिलसिलों में पढ़े हैं तो पता चला जी केमिस्ट लोग कहते हैं कि पूरी मार्केट से उठवा लेते हैं डॉक्टर उस दवाई को,
और एक जगह उसको स्टॉक करवाते हैं और फिर अपनी मन मर्जी के टैग वहाँ पे लगा के और फिर ये लिखते भी लोगों को वही दवाई है। तो अब बेचारे लोग तो मजबूर है ना, उन्हें तो नहीं पता ना कि इस सॉल्ट के सेम सॉल्ट जो है वो कम पैसों में भी अवेलेबल है या इस दवाई के अलावा ऑल्टरनेटिव दवाई कौन सी है। तो अब आप देख लें कि ऐसी तिजारत में क्या बरकत क्या होगी। फायदे तो बहुत हैं, दुनियावी फायदे तो बहुत हैं, लेकिन बरकत से बहरहाल घर हमेशा खाली ही रहेगा। ये अल्लाह ताला का वादा है। इसी तरह कोई शोहर अपनी बीवी के साथ अगर ऐसी कोई माशरती सूरत पैदा कर दे कि वो अपना महर जो उसका था वो उसको माफ करने पे मजबूर हो जाए, चाहे वो माफी के वक्त अपनी रजामंदी का इजहार भी कर दे, लेकिन दर हकीकत ये रजामंदी नहीं होती, मजबूरन दबाव डाल के उससे माफ करवा लिया। तो अब क्या हुआ, ये शोहर के लिए खाना हलाल ना रहा। हालांकि अल्लाह ताला ने कहा था ना कि आपस की रजामंदी से तुम इसे कम ज्यादा कर सकते हो। तो अब रजामंदी की सूरत तो आपने छोड़ी ही नहीं, उसे इतना मजबूर कर दिया, उस पर इतना दबाव डाला, इतना प्रेशर डाला कि उसने आखिर उसको माफी कर दिया। तो अब ये खामिद के लिए खाना हलाल नहीं है। इसी तरह कोई आदमी जब ये देखे कि मेरा जायज काम बगैर रिश्वत के दिए नहीं हो रहा, अब वो बज़ाहिर रजामंदी के साथ रिश्वत देने के लिए आमादा होता, तो इसकी ये रजामंदी भी दर हकीकत रजामंदी नहीं है, इसीलिए ये भी कलअदम है। इससे मालूम हो गया कि इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, यानी तिजारत की सिर्फ उन्हीं सूरतों का जवाज साबित हुआ जिनका जवाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है। फिर आयत का ये जुमला जो है वला तक़्तुलू अनफुसकुम, जिसके मानने कि आपस में तुम कत्ल ना करो। अब यहाँ पे अनफुसकुम है ना, अपने नफ्स को भी है ना, एक दूसरे को भी कत्ल नहीं करना, तो अपने नफ्स को भी कत्ल नहीं करना। तो मुफस्सरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि खुदकुशी भी इसमें दाखिल है, यानी ना किसी दूसरे को कत्ल करना है, मारना है, ना अपने आप को मारना है। फिर आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने कहा इन अल्लाह काना बिकुम रहीमा, यानी जो अहकाम इस आयत में दिए गए हैं, लोगों का माल नाहक न खाओ, किसी को नाहक कत्ल ना करो, ये सब अहकामात तुम्हारे हक में रहमत खुदाबंदी हैं, ताकि तुम इन कामों के उखरवी वबाल से महफूज रहो और दुनियावी सजाओं से भी। फिर अल्लाह ताला ने ये जो कहा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वान व ज़ुल्मन फसौफ़ा नुस्लिही नारा, यानी कुरानी हिदायत के बावजूद अगर कोई शख्स इसकी खिलाफ वर्जी करे, जानबूझकर ताअद्दी करे, जुल्म की राह से किसी का माल खाए, नाहक किसी का माल ले ले, किसी को नाहक कत्ल कर दे, तो क्या करेंगे, मन करीब इसको जहन्नुम में डाल देंगे। लेकिन अगर कभी इस तरह हुआ हो कि खतान कोई माल किसी का आपने इस्तेमाल कर लिया, गलती से हो गया, तो वो इस वईद में दाखिल नहीं है। या भूल चूक में हो गया, दो माल बराबर पड़े हुए थे और आपको नहीं पता था कि मेरा माल कौन सा है, गालिब गुमान जिस पे गया वो आपने ले लिया, तो वो इस जो है ना वो भूल चूक जो है वो अल्लाह ताला उसको इस वईद में दाखिल नहीं फरमाते। आगे चलिए, इन तजतनिबू कबाइरा, अगर तुम बचते रहोगे इन चीज़ों से जो कबीरा हैं, यानी गुनाह कबीरा से, मा तुनहौना अन्हु, जो गुनाहों में बड़ी हैं, मना की गई हैं, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो हम माफ़ कर देंगे तुमसे छोटे गुनाह, वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और दाखिल करेंगे तुमको इज्जत के मकाम में। अब देखें, पहली आयत में चंद बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र, उनमें मुब्तला होने वालों पर शदीद अजाब का बयान आया। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने एक ख़ास इनाम में खुदाबंदी का जिक्र करके ना तरगीब दी है हमें कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच गए ना, तो तुम्हारे छोटे गुनाहों को हम खुद माफ़ फरमा देंगे, और इस तरह फिर तुम हर छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाहों से पाक व साफ होकर इज्जत और राहत के इस मकाम में दाखिल होगे जिसका नाम जन्नत है। चलिए थोड़ा सा हम गुनाहों के बारे में देख लेते हैं कि गुनाहों की जो है ना वो क्या किस्में हैं। हम उर्फन बोलते हैं सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह। अव्वल तो आप अच्छी तरह से इस बात को जहन में बिठा लें कि कोई गुनाह सगीरा नहीं है, अल्लाह ताला की हर नाफरमानी बड़ी है। जिस बात से अल्लाह ताला नाराज है ना वो बड़ा ही है। फिर यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने बताया कि अमाल सालिहा जो सगाइर का कफारा बन जाते हैं, तो कफारा होने का मतलब ये है कि इसके अमाल सालिहा को सगीरा गुनाहों का कफारा बना के इसका हिसाब बेबाक अल्लाह ताला कर देंगे, और बजाय अजाब के सवाब और जहन्नुम की बजाय जन्नत नसीब होगी। जैसे कई अहादीस सहिया में वारिद है
کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو ہر عضو کے دھونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ ہو گیا. چہرہ دھویا تو آنکھ، کان، ناک وغیرہ کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. کلی کر لی تو زبان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. جیسے ہم خواتین کی زبان سارا دن چگلی میں چلتی رہتی ہے نا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں. جو جوائنٹ فیملی ہیں وہاں پہ تو رہنے کی بات ہی اور ہوتی ہے. چگلی بھی کر لی، تانا بھی دے لیا، جلی کٹی بھی سنا لی. تو جب کلی کر لی تو زبان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ دھل گئے. پھر جب وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جب خواتین ہیں تو نماز کی طرف چلتی ہیں، جا نماز اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، یا جا نماز اٹھایا لاؤنج میں چلی گئی، تو جتنے قدم انہوں نے چلے تو ہر قدم جو ہے وہ چھوٹے گناہوں کو جھاڑتا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وضو اور نماز وغیرہ جو اعمال صالحہ کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ہونا روایات میں آیا ہے، اس سے مراد صرف صغیرہ گناہ ہیں. چھوٹے گناہ جو جھڑ دیں، بھول چوک، وہ جھڑیں گے. کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتے. اور صغیرہ کی شرط یہ ہے کہ آدمی ہمت اور کوشش کر کے کبیرہ گناہوں سے بچے. اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہوئے وضو اور نماز ادا کرتا رہے تو محض وضو یا نماز دوسرے اعمال صالحہ سے اس کے صغیرہ گناہوں کا بھی کفارہ نہیں ہوگا. کبیرہ تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی. اس لیے کبیرہ گناہوں سے بچنے کا یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ چھوٹے گناہوں سے بچتا بھی رہے اور بڑے گناہوں کے لیے سچی توبہ کرے. دیکھیں، جب تک سچی توبہ نہیں ہوگی، گناہوں سے آپ بچیں گے نہیں، تو چھوٹے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے. بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوں گے، اور چھوٹے گناہوں سے بچنے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو ان چھوٹے گناہوں پہ جو ہو جاتے ہیں بتقاضۂ بشریت، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے. اور اگر ہم ان سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے بڑے گناہوں سے، یا جو ہو چکے ہیں ان پہ معافی نہیں مانگیں گے، سچی توبہ ہی نہ کریں گے. اور معافی بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر حقوق اللہ سے تعلق ہے، یعنی فرائض سے تعلق ہے، تو وہ فرائض ادا کیجئے. معافی کا یہ طریقہ ہے. واجبات اور فرائض اگر آپ کے ذمے ہیں تو ان کی قضا کیجئے. اور اگر حقوق العباد سے تعلق ہے تو جس کا قرض دینا ہے، جس کی زمین دبائی ہے، جس کا پلاٹ دبایا ہے، جس کے پیسے دبائے ہیں، جس کی جائیداد دبائی ہے، جس کا زیور دبایا ہے، جس کا کوئی بھی حق دبایا ہے، کاروبار میں کوئی اس کے ساتھ بددیانتی کی ہے، کسی بھی ریشو سے اس کے ساتھ بددیانتی کی ہے، اسی ریشو سے اس کے حق ادا کیجئے اور اس سے معافی الگ مانگی دل آزاری کی جو ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے جو بوجھ میں جو ہے نا وہ کمی کرے گا، اور پھر قیامت کے دن آپ ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے. گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم اور ان کی آپ سمجھ لیں کہ ان کو فہم حاصل کرنے سے پہلے آپ یہ تو بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ گناہ کا نام ہر ایسے کام کا ہے جو اللہ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو، بس وہ گناہ ہے. چاہے آپ اس کو اندازے میں گناہ صغیرہ ہی کہتے ہوں. در حقیقت کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں چھوٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی مخالفت ہر حال میں نہایت شدید جرم ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کبیرہ اور صغیرہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہوں میں باہمی فرق اور مقابلے کی وجہ سے نام کبیرہ اور صغیرہ کہا جاتا ہے، ورنہ گناہ ہمیشہ گناہ ہی رہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ کل ما نہی عنہ فہو کبیر، جس کام سے شریعت اسلام نے منع کر دیا ہے نا وہ سب کے سب کبیرہ ہی گناہ ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس گناہ کو اصطلاح میں صغیرہ یا چھوٹا کہا جاتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں، یا اس کے معنی کسی کے نزدیک بھی یہ نہیں ہے کہ ایسے گناہوں کو ارتکاب کرتے جائیں اور غفلت اور سستی میں پڑتے رہیں اور ان کو معمولی سمجھ کے نظر انداز بھی کرتے رہیں. بلکہ اگر صغیرہ گناہوں کو بے باکی سے کیا جائے نا، اور اس کے ساتھ اصرار کے ساتھ کیا جائے، اصرار کے ساتھ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لگاتار ان کو کیا جائے، تو وہ بھی صغیرہ کی کیٹیگری سے نکل کے کبیرہ ہی ہو جاتے ہیں. کسی بزرگ نے سمجھانے کے لیے بڑی اچھی بات لکھی کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال آپ ایسی سمجھیں جیسے چھوٹا بچھو یا بڑا بچھو. چھوٹا بچھو جب کاٹ جائے تو اس کی بھی بہت درد ہوتی ہے نا، بڑا بچھو کاٹ جائے اس کی بھی درد ہوتی ہے. درد تو دونوں کی سیم ہی ہوتی ہے نا. سانپ کا بچہ بھی کاٹ لے گا تب بھی اتنا ہی پین ہوگا، سانپ بڑا کاٹے گا تب بھی اتنا ہی آپ پین سے گزریں گے. اسی طرح آگ کا ایک انگارہ آپ ہتھیلی پہ رکھ لیں یا
बड़ा सा कोयला हथेली पे रख लें, जलाना दोनों नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक खत में लिखा कि बंदा जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो इसके मद्दाह भी मजम्मत करने लगते हैं और दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं। तो गुनाहों से बेपरवाही इंसान के लिए दायमी तबाही का सबब होती है कि इंसान गुनाहों को गुनाह समझे ही ना, करता ही चला जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन कोई गुनाह करता है ना तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, फिर अगर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले तो नुक्ता मिट जाता है, और अगर उसने तौबा ना की तो नुक्ता बढ़ता ही रहता है, यहाँ तक कि इसके पूरे दिल पे छा जाता है, स्याह हो जाता है, दिल ही स्याह हो गया। अब इसमें मार्फत की रोशनी ही खत्म हो गई। बस गुनाहों के जो नताइज है ना, मफासिद और नताइज बद जो हैं, जो मुज़िर उनके सम्राट हैं, उनके एतबार से आपस में उन्हें कबीरा और सगीरा कहा जाता है, वरना गुनाह गुनाह ही है। अब कबीरा गुनाहों की तरफ आइए तो कबीरा गुनाह की तारीफ कुरान और हदीस में और अक़वाल सल्फ की तशरीहात के मातहत ये लिखी है उन्होंने कि जिस गुनाह पर कुरान में कुछ शरई हद यानी सजा दुनिया में मुकर्रर कर दी गई हो, या जिस पर लानत के अल्फाज वारिद हुए हों, या जिस पर जहन्नुम की वईद आई हो, वो सब के सब गुनाह कबीरा हैं। और इसी तरह अगर सगीरा गुनाह जुर्रत और बेबाकी के साथ किए जाएं और जिस पे दवाम हासिल किए जाए तो वो भी कबीरा में दाखिल हो जाएंगे। मुख्तलिफ उल्मा के नज़दीक गुनाह कबीरा की जो तफसीलात हैं वो मुख्तलिफ हैं, कहीं 7 लिखी हुई, कहीं 700 लिखी हुई। बुखारी मुस्लिम की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीरा गुनाहों में से भी जो सबसे बड़े हैं ना, यानी कबीरा बहुत सारे गुनाह हैं तो उनमें से भी जो सबसे मोटे मोटे गुनाह हैं, मैं तुम्हें उनसे बाखबर करता हूँ। वो 3 हैं। अल्लाह ताला के साथ किसी मखलूक को शरीक यानी साजी ठहराना, माँ बाप की नाफरमानी, झूठी गवाही देना या झूठ बोलना। अब आप देख लीजिए कि चलें अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक तो नहीं हम ठहराते, सिवाय इसके कि कुछ फैमिलीज जो हैं वो किसी पीरों फ़कीरों के चक्कर में इतना पड़ी हुई होती हैं कि वो पीरों फ़कीरों को खुदा के बराबर जो है वो ठहरा देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं तो शिर्क से तो हम पाक हैं, लेकिन नंबर 2 और नंबर 3 पे चले जाइए तो मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी बचा हुआ होगा। माँ बाप की नाफरमानी कबीरा गुनाह है। फिर झूठी गवाही बोलना देना या झूठ बोलना, कितने झूठ खामा में झूठ दर झूठ बोले चले जाती हैं ख़वातीन तो बहुत ही ज़्यादा। तो देख लीजिए कि अगर ये 3 भी हैं तो इनमें से 2 में कम से कम हम में से हर शख्स मुब्तला है। इसी तरह फिर बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? फरमाया तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराओ हालांकि इसने तुम्हें पैदा किया। फिर पूछा कि इसके बाद कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? तो फरमाया तुम अपने बच्चा को इस खतरा से मार डालो कि तुम्हारे खाने में शरीक होगा और तुम्हें इसे खिलाना पड़ेगा। फिर पूछा इसके बाद कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? तो फरमाया अपने पड़ोसी की बीवी के साथ बदकारी करना। बदकारी बजाते खुद ही बड़ा जुर्म है और पड़ोसी के अहल याल की हिफाजत तो चूंकि अपने अहल याल की तरह लाजिम है ना, इसलिए जुर्म और भी दुगना हो गया। फिर एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बात कबीरा गुनाहों में से कि कोई शख्स अपने माँ बाप को गालियां दे। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कैसे हो सकता है कोई शख्स अपने ही माँ बाप को गाली देने लगे? फरमाया हाँ, जो शख्स किसी दूसरे के माँ बाप को गाली देता है इसके नतीजे में वो इसके माँ बाप को गाली देता है तो ऐसा ही है कि जैसे उसने खुद अपने माँ बाप को गालियां दी हों, क्योंकि यही इसकी गालियों का वो खुद ही अपनी गालियों का जो उसके माँ बाप को पड़ी हैं उनका सबब वो खुद ही बना। फिर बुखारी की एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क, कत्ल नाहक, यतीम का माल नाजायज तौर पर खाना, सूद की आमदनी खाना, मैदान जहाद से भागना, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना और माँ बाप की नाफरमानी करना और बैतुल्लाह की बेहुरमती करने को कबीरा गुनाहों में शरीक किया गया है। एक दूसरी रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी कसम खाना, अपनी जरूरत से जायद पानी को रोक रखना, दूसरे जरूरत वालों को न देना, जादू सीखना, जादू का अमल करना या करवाना, शराब पीना, ये उम्मुल कबाइर हैं।
और फरमाया शराब पीना उम्मुल फवाहिश है, क्योंकि शराब में मस्त होकर आदमी हर बुरे से बुरा काम कर गुजरता है। फिर एक और हदीस सुन लीजिए जिसमें हम खवातीन बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि सबसे बड़ा कबीरा गुनाह यह है कि इंसान अपने मुसलमान भाई पर ऐसे ऐब लगाए जिससे इसकी आबरू रेजी होती हो। सारा दिन जो जुबान बेतुकान चलती है ना, वो किसी ना की पगड़ी उछाल रही होती है। फिर एक और हदीस है कि जिस शख्स ने बगैर किसी उज़र शरई के 2 नमाजों को एक वक्त में जमा कर दिया तो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ। मतलब यह है कि किसी नमाज को अपने वक्त में न पढ़ा बल्कि कज़ा करके किसी दूसरी के साथ मिला के पढ़ा। अब नमाज कज़ा करना कितना बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में लिखा हुआ। सोच लीजिए कितनी नमाजें कज़ा की हुई, बैठे बैठे बाजारों में फिरते, मेकअप को संभालने के खौफ से, मेहमानों की खमाखा की आओ भगत के चक्कर में नमाज ही सबसे पहले आप छोड़ के बैठ जाते हैं। फिर बाज रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होना भी कबीरा गुनाहों में है, और इसके अजाब और सजा से बेफिक्र और बेखौफ हो जाना भी कबीरा गुनाहों में है। जितने हम काम गलत करते हैं वो अल्लाह ताला की सजा से बेफिक्र और बेखौफ होके ही कर रहे हैं ना। अगर सजा का खौफ हो तो फिर हम वो काम ही ना करें। फिर एक और हदीस में देखिए कि सही मुस्लिम की ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाइब व खासर हुए, तबाह हो गए वो लोग। 3 दफ़ा इस कलमे को दोहराया। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये कौन लोग हैं जो तबाह हो बर्बाद हो गए? तो आपने जवाब दिया, एक वो शख्स जो तकब्बुर के साथ पजामा और तहबंद या कुर्ता या अबा को टखनों से नीचे लटकाता है। दूसरे वो आदमी जो अल्लाह की राह में कुछ खर्च करके एहसान जितलाते हैं। तीसरे वो आदमी जो बूढ़ा होने के बावजूद बदकारी में मुब्तला हो। चौथा वो आदमी जो बादशाह या अफसर होने के बावजूद झूठ बोले। पांचवें वो आदमी जो अय्यालदार होने के बावजूद तकब्बुर करें। और छठे वो जो किसी इमाम के हाथ पर महज दुनिया की खातिर बैत करे। और इमाम बुखारी और मुस्लिम की सही हदीस है कि चुगली खाने वाला जन्नत में ना जाएगा, तो इसको भी गुनाहे कबीरा में दाखिल किया गया है। वही दागी ना इसके ऊपर, जन्नत में नहीं जाएगा चुगली खाने वाला। फिर एक और मर्ज जिसमें जो है ना वो गैब का हाल पूछने और किस्मत का हाल पूछने में खवातीन बड़ी मुब्तला होती हैं, वो भी हदीस सुन लीजिए आप। नसाई और मसनद अहमद की एक रिवायत में है कि चंद आदमी जन्नत में ना जाएंगे। पूछा गया कौन कौन ना जाएंगे? एक शराबी, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारों से बिला वजह कता ताल्लुक करने वाला। जरा इस पे भी गौर कर लीजिए, कभी एक पूरा लेक्चर मैं आपको सेंड करूंगी सिला रहमी का। एहसान जितलाने वाला, जिन्नात और शयातीन या दूसरे जराए से गैब की खबरें बताने वाला। दयूस यानी अपने अहले याल को बेहयाई से ना रोकने वाला। अब तो दयूस तो इतने पाए जाते हैं कि हर घर में दयूस ही मर्द बैठे हैं। दयूस की तारीफ ये है कि ऐसा शख्स जो अपनी महरम औरतों को गैर महरमों पर इस हाल में पेश करे कि उनको ना पेश करने का मतलब उनकी शरई हदूदों का ख्याल ना रखा गया हो। आम सी बात नहीं है। तैयार हो जो दोस्त के घर जाना, जरा अच्छा सा तैयार होना। मेरे सर्कल के लोग आ रहे हैं, तुम जरा ढंग से तैयार हो जाना। तो गैर महरमों पे अपनी महरम औरत को पेश किया गया। अगर ससुर बैठा है तो बहू का नंगा सर देख के ससुर कभी नहीं कहता कि दुपट्टा ले लो। जिस घर में जितनी उर्फन में पंजाबी में आपको कहूँ ना चाके लत्थी भी बहू जाती है ना, जो शर्म और हया से बहुत दूर का जिसका वास्ता ना हो, वो उतनी ही पसंदीदा गिनी जाती है। उसके इखलाक की इतनी ही तारीफ की जाती है। ससुर देवर जेठ सब हंस हंस के पास बैठ बैठ के बातें करते हैं। और जितनी कोई शर्माई लजाई लिपट सिपट के रहने वाली बहू जाएगी ना, उतना ही उसकी बुराइयों के कभी सिलसिले खत्म ही नहीं होंगे। उसको उसकी शर्म और हया को बदअखलाकी के लिबादे में गिना जाएगा। ये किस लिए हो रहा है कि मर्द हमारे सबके दयूस हो चुके हैं, बेशर्मी और बेहयाई को हद दर्जा पसंद करते हैं, आंखों से लज्जत लेते हैं। अपनी औरतों को ढकाने छुपाने या ढका छुपा रहने की तरगीब देने की बजाय अगर कोई औरत करना भी चाहे तो उसको कहते हैं ये क्या हुलिया बना लिया। मेरे सर्कल में तो ऐसा नहीं चल सकता।
تو دراصل جو پردہ تھا نا، وہ ایک شعر کا مفہوم آپ بتا رہی ہوں کہ وہ کہا کہ پردے کا کیا ہوا، تو کہنے لگا کہ عقل کی مردوں پہ پڑ گیا، مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے نا، اس لیے عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں۔ جس دن مردوں کی عقل سے پردہ اتر گیا نا تو ساری عورتیں پردے میں نظر آئیں گی۔ ہمارا ایک بہت قریبی رشتہ دار ایک ذاتی کالج چلاتا ہے، اس نے ایک بار کہا کہ جو خواتین وہاں پہ پڑھنے آتی ہیں لڑکیاں، تو وہ اس لباس میں آتی ہیں کہ انہیں دیکھ کے ہمیں شرم آتی ہے، تو ہم نے ان کے گھروں میں نوٹس بھیجے، لڑکیوں کو بلا کے کہا کہ آپ اس حلیے میں کالج میں نہیں آ سکتی، دوپٹہ لے کے آئیں۔ تو ان کے والد صاحب آئے اور انہوں نے کہا، کسی کا بھائی آیا، کسی کا والد آیا، انہوں نے کہا سر ہمیں اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے، ہم جس حلیے میں بھی بھیجتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اگر باپ کو شرم نہ آئے، بھائی کو شرم نہ آئے، تو پھر عورت کو شرم کہاں سے آ جائے گی؟ جنہوں نے تربیت جنہوں نے کرنی ہے، شرم انہوں نے ہی اتار کے بیچ کھائی ہے، تو پھر وہ بچیوں بیچاریوں کا کیا قصور ہے؟ مطلب پہلے اگر کسی کی بہت پہلے کی بھی بات نہیں ہے، کچھ شائستہ گھرانوں میں ابھی بھی اسی طرح ہے کہ عورت اگر گھر میں بغیر دوپٹے کے کام کاج کر بھی رہی ہے نا، تو اگر بھائی باپ سسر کوئی دیور جیٹ کوئی بھی کسی کی آہٹ سنی یا پتہ چلا کہ مردوں کا آنے کا ٹائم ہے، تو بھاگ بھاگ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے اپنے دوپٹے لپیٹ لینا کہ جب تک ہم تنہا تھی ہم نے آزادی سے کام کر لی ہے، تو اب گھر میں مرد آ گئے ہیں تو اب اپنے آپ کو کم سے کم سر پہ دوپٹہ رکھنے کا ضرور یہ رواج تھا۔ ابھی جتنی بے باکی سے بہو سسر کے سامنے آتی ہے، سسر کو اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لپٹ سپٹ کے آنے والا بالکل جاہل گنا جاتا ہے۔ آپ سب میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ گھروں میں دیوس مرد پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے سڑکوں پہ بے حیائی عام نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے، انشاءاللہ آگے پردے کی آیتیں آئیں گی تو پھر اس میں بتاؤں گی۔ پھر مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربان کرے، جیسے کسی پیر فقیر کے خاطر آپ قربان کر دیں، یہی نہ پتہ چلے کہ اللہ کے نام پہ قربان کرنا تھا، عرفاً ہی اس کو کہیں کہ بابے شہنشاہ کے نام پہ میں نے قربان کیا۔ آگے چلیے، ولا تتمنوا، اور مت ہوس کرو، تمنا مت کرو، ما فضل اللہ، اس چیز میں جس نے فضیلت دی اللہ نے، بھی بعضکم بعض کو بعض پر، یعنی ایسی چیز کی ہوس مت کرو، اس بڑائی کی ہوس مت کرو جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر دی فضیلت۔ للرجال نصیب، مردوں کو ایک حصہ ہے، مما اکتسبوا، اپنی کمائی سے، وللنساء نصیب، ان عورتوں کو حصہ ہے، مما اکتسبنا، اپنی کمائی سے۔ بس اللہ، اور مانگو اللہ سے، من فضلی، اس کا فضل، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں، مما ترک الوالدان، جو چھوڑ مریں، یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں جو ماں باپ مال چھوڑ مریں، والاقربون، اور قرابت والے، والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے، فآتوہم نصیبہم، تو دے دو ان کو ان کا حصہ، ان اللہ کان کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ کے روبرو ہر چیز ہے۔ آیت کا جو پہلی آیت میں نے بیان کی ہے، تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری فضائل کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے جو دوسروں کو حاصل ہوں۔ غیر اختیاری فضائل پتہ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کسی کا قد لمبا ہے، کسی کی آنکھیں نیلی ہیں، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، تو کسی مرد کو دیکھ کے عورت یہ تمنا نہ کرے کہ کاش میں مرد ہوتی، اسی طرح کسی عورت کو دیکھ کے کوئی مرد یہ تمنا نہ کرے، اگرچہ یہ عبث ہے، مرد میرا خیال ہے کبھی تمنا نہیں کر سکتا کہ وہ عورت ہو، کیونکہ مردوں کو بہت آزادی ہے، تو وہ عورت کی تو میرا نہیں خیال کبھی بھی کسی نے تمنا کی ہو۔ بہرحال میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، تو کوئی مرد یہ تمنا نہ کرے کہ وہ عورت ہو۔ اسی طرح اگر کوئی سید خاندان میں پیدا ہوا ہے تو یہ آپ کی چوائس نہیں ہے نا کہ آپ کس خاندان میں پیدا ہوں، تو اس چیز کی ہوس نہ کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سید خاندان میں پیدا کر دیتا، یا اس بڑے عظیم جو ہے نا وہ گھرانے میں پیدا کرتا، یا اس مولوی کے، اس صوفیہ کے سلسلہ سے کوئی جو ہے وہ مجھے پیدا کر دیتا، میں کوئی جو ہے وہ کسی سلسلہ نقش بندیہ میں، کسی سلسلہ بریلوی میں، کسی سلسلہ رضائی میں، یہ جو بہت سارے سلسلے علماء کے چلے ہوئے ہیں، تو میں ان میں پیدا ہو جاتا، تو ایسی چیزوں کی جو ہے وہ ہوس اور تمنا مت کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو اپنے قصد اور اختیار سے یا بہت کوشش کرنے سے بھی ملنے والی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ چیزیں ملنے والی نہیں ہوتی تو نفس میں خواہش جگہ پکڑتی ہے کہ دوسروں سے بھی نعمت چھن جائے،
تاکہ وہ بھی اس کے برابر ہو جائیں یا کم ہو جائیں، اسی کا نام حسد ہے۔ اور حسد انسانی اخلاق میں انتہائی شرمناک اور مضر خصلت ہے۔ دنیا کے بہت سے جھگڑوں اور فسادات اور قتل و غارت گری کا سبب یہی حسد ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے اس فساد کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتقاضۂ حکمت اور مصلحت جو کمالات اور فضائل لوگوں میں تقسیم فرمائے نا، کسی کو کوئی وصف دے دیا، کسی کو کوئی دے دیا، تو ہر شخص کو اپنی قسمت پر راضی اور خوش رہنا چاہیے، دوسروں کے فضائل اور کمالات کی تمنا میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ اپنے لیے رنج و غم اور حسد اور گناہ عظیم کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ پھر کچھ ایسے ہیں کہ آپ ان کی تمنا اور کوشش کریں، اور کوشش کر کے آپ ان کے برابر ہو جائیں، ان سے بھی آگے نکل جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض قرآنی آیت میں کہا ہے کہ مسابقت فی الخیرات، نیک کاموں میں دوڑی لگاؤ، آپس میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور دوسروں کے فضائل و کمالات دیکھ کر ان کی اپنی بھی صحیح اور جدوجہد کرنے کی ترغیب آئی ہے۔ لیکن یہ کن چیزوں کے بارے میں جو انسان کے اختیار میں ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو دن میں 10 نفل روز پڑھ ہی لیتی ہوں، تو آپ 12 پڑھ کے دکھائیے، اس سے آگے بڑھ جائیے، آپ بھی ٹائم نکالیے، یہ آپ کے بس میں ہے۔ کسی خاتون کا دراز قد، رنگ گورا یا نیلی آنکھیں دیکھ کے آپ ساری زندگی اس کڑن میں جلن میں گزار دیں کہ اس کو تو ایسا ملا ہے، مجھے ایسا نہیں ملا، تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو، کوئی عورت یہ کہے کہ میں تو روز کا ایک سپارہ مکمل کر لیتی ہوں، ہر نماز کے بعد ایک میں پاؤں سپارہ پڑھتی ہوں اور ایک میں سپارہ مکمل کر لیتی ہوں، تو آپ اس تک پہنچنے کی پوری صحیح کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کوشش کرنا، یہ ہوس کرنا، یہ ہرس کرنا، یہ اس کے پیچھے چلنا بڑا محبوب ہے، پسند ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ اونچے، اپنے سے اونچے جو دیکھو نا، تو نیکی میں دیکھو، اپنے سے اونچے، دنیا میں نہ دیکھو، دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھو کہ تم سے بھی زیادہ کس کس مسئلے میں لوگ گرفتار ہیں، اور کمالات میں، دینی کمالات میں، دین میں اپنے سے اوپر دیکھو کہ انہی 24 گھنٹوں میں سے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی 5-6 فٹ کے جسم کے ساتھ یہی روزی روٹی کماتے ہوئے فلاں شخص کتنی نیکیاں اکٹھا کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ کر لوں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ذاتی زندگی میں انسان اگر اس بات کا عہد کر لے کہ اس نے کسی سے کچھ سیکھنا ہے نا، تو وہ کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ ہم لوگوں کی جب فرسٹ پوسٹنگ ہوئی تو ایک خاتون تھی، اس کے 4 بچے تھے، تو وہ رمضان میں کہا کرتی تھی کہ میں 10 قرآن پاک مکمل کرتی ہوں۔ تو مجھے نا بڑی ایک نا، آپ کہہ لیں، ہرس آئی، شرم بھی آئی کہ اس کے تو 4 بچے ہیں، اس کو 4 ذمہ داریاں کرنی، میرا ایک بچہ ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن وہ اس عمر میں تھی کہ اس کے ناگے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اور میں ینگ تھی۔ تو بہرحال یعنی یہ میں آپ کو جھوٹ بات نہیں بتا رہی، سچ بات بتا رہی ہوں کہ اس کی اس ہرس میں آ کے کہ یہ 10 کرتی ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ 10 کس طرح کرتی ہے کہ اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا ہی رمضان میں قرآن پاک بنایا ہے۔ وہ پکوڑے تلنے میں بھی جو ٹائم لگتا ہے نا، کہ ایک ابھی چکر فرائی ہو رہا ہے، پھر دوسرا چکر ڈلے گا، وہ اس میں بھی سپارہ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑی رہتی تھی۔ یعنی کوئی لمحہ جو اللہ تعالیٰ نے لوٹ سیل رمضان میں لگائی ہوتی تھی نا، اس کا اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، نہ بازاروں میں جانا، نہ کپڑے سینے سلانے، کچھ نہیں۔ میں نے اسی سے سیکھا تھا کہ رمضان سے پہلے ہی آپ اپنی عید کی ساری تیاری مکمل کر لیں، جو بھی آپ کی حیثیت ہے، جس بھی حیثیت میں آپ نے کپڑے بنانے ہیں۔ تو پھر ایسا ہوا کہ کم سے کم 8 یا 7 قرآن پاک ایک مدت تک میں بھی رمضان میں، ہر رمضان میں ختم کرتی رہی، اور کوئی 25واں گھنٹہ میری زندگی میں نہیں آیا تھا، انہی 24 گھنٹوں میں سے میں نے بھی وقت نکالا اس کو دیکھ کر کہ اگر یہ نکال سکتی ہے، یہ عمر میں بھی مجھ سے زیادہ ہے، اس کے بچے بھی 4 ہیں، اس کو زیادہ ایفرٹ ہے اپنے گھر کے لیے، مجھے تو بہت کم ایفرٹ کرنی پڑتی تھی، تو پھر میرے لیے بھی وہ وقت کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے وقت میں بھی برکت ڈالی، وہ ترکیبیں مجھے بھی سجھا دی جن ترکیبوں سے وہ اپنے وقت کا بہترین نعم البدل اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے کوشاں تھی۔ تو دنیا کے کاموں میں نہیں، لیکن آخرت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں کمال حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو کاپی کرنے کی کوشش کیجیے جو آپ سے آگے ہیں، اور انہیں دیکھیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کسی شخص کے علمی، عملی، اخلاقی فضائل کو دیکھ کر ان کی تمنا، اور بلکہ بھرپور تمنا کرنا، اس کے لیے صحیح اور عمل کرنا، جد و جہد کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا مطلوب اور مستحسن ہے کہ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ غیر اختیاری فضائل کی تمنا میں لگ جاتے ہیں،
جن پہ اختیار ہی نہیں ہے نا ان کی تمنا میں لگے رہتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں اپنا عیش و آرام سکون جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہوتا ہے نا اس سے بھی انجوائے نہیں کر پاتے, اس کو بھی برباد کر ڈالتے ہیں. پھر نوبت کہاں تک آتی ہے, حسد تک آ گئی اور دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنے لگے تو آخرت بھی برباد ہوئی, کیونکہ جو حسد ہے وہ گناہ عظیم ہے. اور پھر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی سستی, کم ہمتی, بے عملی سے اختیاری فضائل حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے, اور کوئی اگر انہیں کہے بھی کہ چلو تم بھی اس طرف آ جاؤ تو اپنی کم ہمتی اور بے عملی پہ پردہ ڈالنے کے لیے قسمت اور تقدیر کے حوالے دینے لگتے ہیں. مثلا آپ کسی کو نماز کے لیے کہیں نا تو کہے گا جب اللہ چاہے گا میں پڑھ لوں گا. اللہ نے چاہا ہے, اسی لیے تو آپ کو آنکھ کان ناک دیے, کیا انہوں نے کانوں نے اذان کی آواز سنی, آپ کو آنکھوں سے پتہ لگ گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا, آپ کو اتنی ہمت دی, آپ کو صحت مند ایک جسم دیا, تو اللہ چاہ ہی رہا تھا نا کہ آپ نماز پڑھیں. نہیں, جب اللہ چاہے گا میں تبھی شروع کروں گا نا نماز. میں کیا کروں, میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن اللہ نہیں چاہ رہا ابھی نماز پڑھیں. پھر ہم ایسی جو ہے نا قسمت اور تقدیر کے حوالے دینے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک حکیمانہ اور عادلانہ ضابطہ بتلا دیا کہ جو کمالات اور فضائل غیر اختیاری ہیں تو اس میں انسان کا کسب اور عمل جو ہے نا اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا, اور جو اختیاری ہیں اس کو اختیار کرنے کی, تمنا کرنے کی, بلکہ اس کے لیے عملی جد و جہد کرنے کی, صحیح کرنے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب اور مستحسن ہے یہ عمل. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ وہ محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا, بلکہ مرد ہو یا عورت اس کو اس کے موافق حصہ ضرور ملے گا. پھر جو فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں بتایا تھا نا کہ ناحق مال نہ کھاؤ, جس سے پچھلی آیت میں نے تلاوت کی تھی. تو اب دیکھیے کہ جو دولت, عیش و عشرت, عزت و جاہ وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک فرق دیا ہے نا, تو تم اس کی تمنا نہ کرو. اس میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جو چوری, ڈاکہ, دوسرے ناجائز طریقوں سے کسی کا مال لینا یا قتل و غارت کرنا, ان سب جرائم کا اصل منشا یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کو مال و دولت وغیرہ میں اپنے سے فائد پاتا ہے نا, بڑھاوا پاتا ہے, تو اول تو اس کے دل میں برابری ہے, اس سے برتری کی خواہش اور تمنا پیدا ہوتی ہے. پھر یہی تمنا جو ہے وہ اس کو ان سارے جرائم تک پہنچا دیتی ہے. جتنے چوری, ڈاکے, ناجائز مال, رشوت, حرام خوری کے جتنے راستے ہیں وہ صرف اسی لیے ہوتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کے ہم اس کے چکر میں, گھن چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے پاس بھی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس تمنا کو ہی روک دیا کہ دنیاوی کمالات دیکھ کے جو ہے نا وہ نہ ان باتوں میں پڑو. اور پھر یہ بھی بتا دی کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کرو. یعنی جب تم کسی کو اپنے سے کمال میں زیادہ دیکھو نا تو اس کے برابر ہونے کی تمنا اس لیے نہ کرو, اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم کی درخواست کرو, کیونکہ فضل خداوندی ہر شخص کے لیے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے. کسی کے لیے مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے, مگر اگر وہ شخص فقیر ہو جائے نا تو گناہ اور کفر میں مبتلا ہو جائے گا. اور کسی کے لیے تنگی اور تنگ دستی میں فضل ہوتا ہے, اگر وہ غنی اور مالدار ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جائے. یہ عام ہمارا مشاہدہ ہے, جب بہت سارا مال آتا ہے نا تو بہت سارے گناہ بھی اپنے اندر لے کر آتا ہے. ہم بہت سارے گناہوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی پڑتے ہیں, کیونکہ مال اتنا ہوتا ہے کہ آرام سے اس راستے پہ چلنے کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس تقسیم پر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ خوش رہنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خوش رہو. اللہ تعالیٰ سے کسی کا کوئی خاص وصف فضل مانگنے کی بجائے, خاص وصف مانگنے کی بجائے یا یوں مانگنے کی بجائے کہ میں اس کی طرح کا بن جاؤں دنیاوی اعتبار سے, وہ نہ مانگو, بلکہ کیا مانگو, اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو. وہ تم پہ اپنی حکمت کے مطابق فضل کا دروازہ کھول دے گا. پھر آخر آیت میں فرمایا کہ ان اللہ کان بکل شیء علیما, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اشارہ دے دیا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق ہے, جو اس نے تقسیم کی ہے وہ عین حکمت اور عین عدل و انصاف کے موافق ہے. جس کو جس حال میں پیدا کیا اور جس حال میں رکھا وہی متقاضی حکمت اور عدل تھا, کیونکہ انسان کو اپنے اعمال کے عواقب کا پورا پتہ نہیں ہوتا نا, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول جو ہے نا کہ جب میراث میں مردوں کا دوہرا حصہ مقرر ہوا نا تو بعض عورتوں نے تمنا کی کہ ہم بھی مرد ہوتے تو ہمیں بھی دوہرا حصہ ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو حصے مقرر کیے گئے ہیں وہ عین حکمت اور عدل کے مطابق کیے گئے ہیں. انسانی عقل چونکہ تمام عالم کے
मसाले और मफासिद का अहाता नहीं कर सकती ना, हिकमतों का अहाता नहीं कर सकती कि कौन से काम फसाद पैदा करेंगे और कौन से काम इस्लाह करेंगे, इसलिए वो इन हिकमतों को पहुंच ही नहीं सकती जो इंसानी अकल है। तो अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा ज़ाब्तों और कानून के अंदर रहें। जो अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो हिस्सा मुकर्रर किया है, इसको इसी पे राजी और शुक्रगुजार होना चाहिए। इस शुक्रगुजारी पे और इस राजी रहने पे भी हम आखिरत में इंशाअल्लाह और अजीज अजर पाएंगे। हसद से बचने का एक छोटा सा नुस्खा मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी की कोई चीज़ देखकर हसद करें या दिल में हसद पैदा हो जाए कि इसको ये नेमत क्यों मिली हुई है, तो आप उसके लिए दुआ करनी शुरू कर दें कि अल्लाह ताला इसकी नेमत में इजाफा फरमा। फिर आपके दिल से उसके लिए जो बुग़्ज़ और हसद उसकी नेमत के सबब पैदा हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पाक का सही फ़हम अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।